السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی چوتھی سورہ ہے۔ آج اس سلسلے میں اس کی پہلی آیت کے اوپر ہم لیکچر کریں گے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ سورہ نساء کے اندر صرف خواتین سے متعلق قوانین نہیں دیے گئے، بلکہ اس میں تو بڑے اہم قوانین دیے گئے ہیں وراثت سے متعلق، مردوں اور عورتوں کے حقوق و فرائض سے متعلق، اور دیگر معاشرتی قوانین دیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم سورہ ہے۔ شروع میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ پہلی تین جو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، تو ان پر مشتمل پہلا والیوم ہم اس کی ٹرانسلیشن کا لائیں گے، لیکن بعد میں یہ پروگرام تبدیل کر دیا گیا اور اب یہ جو پہلا والیوم ہے اس میں پھر سورہ النساء یہ بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب اس کا خاتمہ ہو جائے گا سورہ النساء کا، تو پھر اس کا جو قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کا پہلا والیوم وہ پبلش ہوگا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ النساء کی پہلی آیت، اس کے اندر عورتوں اور مردوں کی برابری اور تمام انسانوں کی برابری کا ذکر ہے۔ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تمام انسان ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم ایک ہی چیز سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری اصل ایک ہے، تو لہٰذا تم آپس میں ایک ہو، ایک برادری بن کر رہو، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ بغیر کسی انتشار کے آگے بڑھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا اور ان قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا اور بچنا، یہ ہے اس کا مفہوم تقوی کا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ جو نشو و نما دینے والا تمہارا رب ہے، اس نے تمہاری بہتری کی جو قوانین ہیں جو تمہیں دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ان کو سمجھو اور ان کے اوپر عمل کرو، ان کے مطابق اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بناؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم تباہ ہو جاؤ گے، تو اس تباہی سے ڈرو، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو رب تمہاری نشو و نما دینے والا ہے، اس نے کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب یہ دیکھ لیں، قرآن کریم مساوات کی بات کر رہا ہے، انسانوں کو بتا رہا ہے کہ تمہاری اصل کیا ہے، تو اس لحاظ سے تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اب یہ تو عربی کا لفظ ہے نا، نفس، من نفس واحدۃ، واحدہ ایک ہوتا ہے، اور نفس آج سائنس کی زبان میں ہم اسے سنگل لائف سیل کہیں گے۔ اور یہ جو ایوولوشن کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنا قدیم کلام ہے اللہ کا۔ اس دور میں تو لوگوں کی اپروچ ہی نہیں تھی اتنی سائنٹیفک، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اتنی بڑی بات۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس وقت تو کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، اس وقت تو یہ سائنسی تصورات نہیں تھے، تو بڑی سائنٹیفک لیول کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس یعنی سنگل لائف سیل سے پیدا کیا۔ یہ نفس واحدہ کا جو ترجمہ ہے آج کی زبان میں،
وہ سنگل لائف سیل ہے جہاں سے زندگی شروع ہوئی، اور آگے پھر ڈیٹیل دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نے اس سنگل لائف سیل سے اس کا ازواج یعنی جوڑا پیدا کیا۔ یہ زوجہا اس کا جوڑا، مردوں اور عورتوں کا جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، کیونکہ یہ صرف انسانوں میں نہیں، جتنے بھی جاندار ہیں ان میں بھی، اور آگے یہ جو پودے ہیں ان میں بھی ہے، ان میں جو پولینیشن کا عمل ہوتا ہے پودوں کے اندر، ان میں بھی نر اور مادہ وہ زردانے آپس میں ملتے ہیں تو وہ پھر پھول بنتے ہیں اور آگے پھر وہ پھل لگتے ہیں۔ یہ عمل کائنات کے اندر صرف انسانوں میں نہیں، باقی چیزوں کے اندر بھی ہے، نباتات کے اندر بھی ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسی نے اس سنگل لائف سیل سے اس کا زوج یعنی جوڑا پیدا کیا۔ یہ زوج پیئر ہوتا ہے، ایک نر اور ایک مادہ، اس کا جوڑا پیدا کیا۔ پھر وہ سنگل لائف سیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے وہ ایک سنگل لائف سیل تھا نا، وہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے نر و مادہ کی تقسیم ہوئی۔ یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جب یہ تقسیم ہوئی نر اور مادہ کی تو سیل تو ایک ہی تھا نا، اسی میں سے نر اور مادہ پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ انسانوں کی جو اصل ہے مردوں اور عورتوں کی وہ ایک ہی ہے، تو ان میں پھر ڈسکریمنیشن کہاں سے آ گئی؟ مردوں اور عورتوں کا فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بعد میں پھر ملوکیت میں مذہبی پیشوائیت کے ساتھ مل کر مردوں کو پھر فوقیت دی۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں، قرآن کریم کہیں بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے یا فوقیت ہے یا برتری ہے۔ مرد ہوں یا عورتیں، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے کسی قسم کے ان کے حقوق و فرائض کے اندر، ان کے سٹیٹس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب پیچھے تو بات ہو گئی نا کہ ایک سنگل لائف سیل اور اس میں سے پھر نر اور مادہ، وہ ان کا وجود پیدا ہوا، اور آگے پھر جب یہ وجود پیدا ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا بتا رہا ہے کہ اور اس نے ان دونوں نر و مادہ سے کثرت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ وبثا، یہ جو بسا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اوپر بسنا۔ اللہ نے پھر بسایا، پہلے تو سنگل لائف سیل سے نر اور مادہ کا وہ زوج یہ ہوا، یہ جوڑا، اور آگے پھر اس کے ملنے سے مردوں اور عورتوں کو ان کی کثرت ہوئی، وہ زمین پر بسنے لگ گئے۔ اب قرآن کریم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں بتانا کیا ہے، سائنٹیفک حقائق بتانا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہاری اصل ایک ہے، تو تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہ میں بڑا ہوں اور وہ کہ نہیں میں تم سے بڑا ہوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے فوقیت حاصل ہے، وہ کہ نہیں مجھے زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ یہ بات، اس بات کو ختم کر رہا ہے قرآن کریم، اس سوچ کو ختم کر رہا ہے۔ تو اس نے ان دونوں نر اور مادہ سے کثرت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا، یعنی ان کا جب ملاپ ہوا تو وہ پھر زمین کے اوپر پھیلنے لگ گئے۔ یہ چیز کہنے کے بعد اب یہ دیکھیں قرآن کریم کا انداز کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اندازہ لگائیں کہ یہ جو وَاتَّقُوا اللَّهَ یہ کس جگہ پر لے کر آ رہا ہے، جہاں اس نے یہ بتا دیا کہ تمہاری اصل ایک ہے۔
تو تم آپس میں اس طرح سے یہ چیز نہ کرنا کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں زیادہ فوقیت حاصل ہے، تو دوسرے کہیں نہیں ہمیں زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں کرنی، تمام انسان برابر ہیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اور تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ پیچھے بھی ہم نے بتایا، شروع میں بھی آ رہا ہے یہ، اور پھر اس آیت کے اندر یہاں بھی آ رہا ہے۔ اب یہاں پر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی نفس سے پیدا ہونے کی بنا پر ایک ہی برادری ہیں، ان کے درمیان ان کی خود ساختہ تقسیم اور تفریق ان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر یہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے، تفریق ہے، اس سے تو پھر انسانی معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہ کرنا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا ہے، کیونکہ اس کے قوانین کی روح سے اس نے تمہیں ایک ہی چیز سے پیدا کی ہے، تمہاری اصل ایک ہے، تو تم ایک ہی بن کر رہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم کلاسیفیکیشن کر دو، ایسا نہیں کرنا۔ طاقتور لوگ کمزوروں کو دبا دیں، طاقتور لوگ زمین کے وسائل کے اوپر پہلے تو زمین کے اوپر قبضہ کر لیں، پھر اس کی اشیاء پیداوار کے اوپر قبضہ کر لیں، اور پھر دولت کی سرکولیشن اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس سے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا۔ یہ نہ کرنا، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اور اسی کے اندر پھر یہ بھی چیز آ گئی کہ کہیں کوئی یہ نہ کر دینا کہ کوئی مردوں کا معاشرہ قائم کر لینا، نہیں، مرد ہوں یا خواتین یہ برابر ہیں، ان کے حقوق و فرائض برابر ہیں۔ یہ چیز کہی جا رہی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ الذی تساءلون بہ۔ اب یہ دیکھیں کس طرح سے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھا رہا ہے کہ وہ اللہ جس کے قانون کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ ہاں تساءلون ہے، تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہ سوال یہ نہیں کہ وہ کوشچن نہیں، یہاں پر وہ ہوتا ہے سوال کوئی ضرورت کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ میرا تم سے سوال ہے، یعنی ایک تو سوال ہے کوئی چیز پوچھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ جس کے قانون کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کیا مطلب؟ جس کے نظام ربوبیت کے ذریعے، یعنی یہ جو نشو و نما کا جو اس نے پورے زمین میں، خطہ ارض میں، پوری کائنات میں اس نے تمہارے لیے جو رزق کا نظام، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ تو ہے نا رزق کا نظام، زمین سے رزق اگ رہا ہے، زمین کے اندر انسان کی فائدے کے لیے دھاتیں، گیسز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اسی طرح ہوا میں آکسیجن ہے۔ تو انہی چیزوں سے انسان کو معیشت مل رہی ہے، نباتات کے ذریعے سے، باغات کے ذریعے سے، فصلوں کے ذریعے سے۔ تو یہ ساری چیزیں زمین میں، اسی کائنات میں پیدا ہو رہی ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کی ربوبیت کر رہی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک آکسیجن نہ ہو، بلکہ آکسیجن کیا، اگر آکسیجن کی کوئی پرسنٹیج میں فرق آ جائے، زیادہ ہو جائے، تو یہ دنیا یہ بالکل آگ کے شعلے میں کنورٹ ہو جائے۔ اگر کم ہو جائے تو جانداروں کا سانس گھٹ جائے، پودوں کا دم گھٹ جائے، لائف ختم ہو جائے۔ اگر ایک چیز کوئی ادھر ادھر ہو جائے، اس کی کوئی ریشیو میں کوئی فرق آ جائے، تو یہ ہے اللہ کا نظام ربوبیت۔ تو اللہ کے نظام ربوبیت کے ذریعے تمہاری وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں جن کے لیے تم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہو۔ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ الذی تساءلون بہ، وہ جس کے قانون کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ
جس کے نظام ربوبیت کے ذریعے تمہاری وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں جن کے لیے تم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہو۔ کیسے؟ جیسے اگر کوئی کسان کاشتکار فصل کاشت نہ کرے، سارے لوگ تو نہیں کاشت کر سکتے، تو کاشتکار نے کاشت کرنی ہے نا فصل۔ اگر وہ کاشت نہ کرے تو آپ کہاں سے کھائیں گے؟ پھل اور سبزیاں کہاں سے کھائیں گے؟ تو اسی طرح اگر معاشرے کے اندر دیگر جو لوگ ہیں، کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی ٹیچر ہے، اگر یہ نہ ہو تو کہاں سے پڑھائیں گے آپ بچے؟ تو معاشرے کے اندر ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے اندر مختلف پوٹینشلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوٹینشل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی صلاحیتیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، انسانوں کے اندر ہوتی ہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آتی، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا پڑتا ہے تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے۔ اس کے لیے پھر سکولز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتے ہیں، تربیت گاہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر جو انسان کے اندر مخفی صلاحیتیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز، وہ پھر باہر نکلتی ہیں۔ ان کی روح سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کاریگر بنتا ہے، کوئی ٹیچر بنتا ہے، کوئی ڈرافٹ مین بنتا ہے، کوئی کاشتکار بنتا ہے نا یہ چیزیں۔ تو یہ ہے کہ جس کے نظام ربوبیت کے ذریعے تمہاری وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں جن کے لیے تم ایک دوسرے کے محتاج ہو۔ تو یہ مختلف صلاحیتیں جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں، جس سے ایک بیلنس سوسائٹی قائم ہوتی ہے، اس کے اندر جو مین پاور ہوتی ہے وہ بیلنس میں ہوتی ہے، ہر طرح کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ان کے مختلف پھر ایپٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، ان کی روح سے ان کے مختلف رجحان ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جن کو معلوم کر کے افراد کو ان کا جو ریلیونٹ شعبہ ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے مطابق ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں نا، انسان تو ان کو معلوم کرتا ہے، یا وہ جو پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیولپڈ فارم میں نہیں ہوتی، ان ڈیولپڈ فارم میں ہوتی ہیں۔ کوئی بنا بنایا ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی بنا بنایا ٹیچر یا انجینئر نہیں ہوتا۔ تو اس دنیا میں ان پوٹینشیلٹیز کو وہ جو نفسیات کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی روح سے معلوم کر کے ان کے مطابق ان کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ تو اس سے وہ پھر جو انسانوں کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کے مطابق افراد کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ہیومن مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ یوں آپ کہیں یہ جو ہیومن مینجمنٹ ہے، یہ دیکھیں قرآن کریم صدیوں پہلے اس کا کانسیپٹ پیش کر رہا ہے۔ تو تم ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہو۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی مثالوں کے ساتھ۔ تو کہتا ہے اس لیے پھر تم ایک برادری بن کر رہو۔ پیچھے اس نے کہا ہے نا کہ نفس واحدہ، سنگل لائف سیل، جب تم اس سے پیدا ہوئے ہو تو تمہاری اصل ایک ہے، تو پھر یہ کلاسیفیکیشن کیوں؟ پھر یہ ڈسکریمنیشن کیوں؟ پھر یہ نسلی امتیاز کیسے تم کر سکتے ہو؟ پھر تم یہ جو ذات برادری کا جو فرق ہے وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ اگر کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ پھر تم ایک برادری بن کر رہو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ جو قوم بھی اس قانون کی وائلیشن کرے گی وہ تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کس قدر سمجھانے کا جو انداز ہے، کس قدر سائنٹیفک ہے۔ اور پھر اس سے آگے بات کہہ رہا ہے کہ والارحام، یہ ارحام رحم کی جمع ہے، انگلش میں اس کو وارم بولتے ہیں، جہاں پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچہ دانی، والارحام۔ تو یہ بچہ دانی یا وارم، یہ تو اسی عربی کے لفظ سے لیا گیا ہے جس کے اندر
بچہ پریگننسی کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو خوراک بھی ملتی ہے، اس کو آکسیجن بھی ملتی ہے، اور وہ جو ایک نقطہ سا ہوتا ہے اس سے وہ اس کا آگے پھر گوشت، ہڈیاں اور سارا یہ ڈھانچہ بنتا ہے، تو اسی کے اندر اس کی ڈیولپنگ ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ لفظ لے کر آ رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ رشتے مضبوط کرو، ایک دوسرے کی نشو نما کرو، یعنی ایک دوسرے سے چھیننا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دوسرے کا حق مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرورش کرو ایک دوسرے کی، ایسے جیسے بچہ اپنی ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ماں کا کوئی احسان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کی پرورش کرو، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرو اور احسان نہ کرو، پھر یہ چیز کہہ رہا ہے۔ اس لیے والارحام کا لفظ لے کر آ رہا ہے۔ کتنی بلند پایا گفتگو کرتا ہے قرآن کریم، کتنی بلندیوں سے سمجھاتا ہے، کتنے بلند اخلاقیات انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے، بلند اخلاقی سوچ کو پیدا کرتا ہے۔ اور رشتے مضبوط کرو، ان کو توڑنے کے نقصان سے بچو، یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے بچہ پرورش پاتا ہے نا رحم کے اندر، ویسے تم ایک دوسرے کی نشو و نما کا خیال کرو، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرو، رشتوں کو مضبوط کرو، ان کو توڑو نہیں، ان رشتوں کے ٹوٹنے کے نقصان سے بچو۔ اور آگے کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیم علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر نگران و نگہبان، اللہ تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، یہ ہے اس کا معنی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر نگرانی و نگہبانی کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں چند الفاظ ہیں اس آیت کے اندر، اور کتنی حقیقتیں بتا رہا ہے، کتنے قوانین دے رہا ہے، کبھی غور تو کریں اس کے اوپر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔